کہ زندگی دو عکس یعنی شعور کے اوپر پڑنے والا عکس انسان کا ضمیر ہے. شعور انسانی ذہن کا ایک ایسا آئینہ ہے جس کے اندر علم لدنی کے الفاظ کا عکس پڑتا ہے, اور یہ علوم ازل سے ابد تک کے تمام حالات پر مشتمل ہوتے ہیں. یعنی ان علوم میں ازل تا ابد جو حالات واقع ہو چکے ہیں, ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں, یہ کائناتی تخلیق میں اللہ کی کیا مشیت ہے, کائنات کن فارمولوں پر تخلیق کی گئی ہے, کائنات کس طرح فیڈ ہو رہی ہے, یہ سب علوم دنیا میں موجود ہے. اور انہی علوم کی موجودگی یا انہی علوم سے واقفیت, انہی علوم کی مرکزیت کو عالم تمثال کہتے ہیں. اگر کسی شخص کا شعور یعنی ذہن مجلہ آئینہ ہے, صاف شفاف آئینہ ہے, تو بند آنکھوں سے یا کھلی آنکھوں سے حالات کا تصویری عکس نظر آتا ہے. اگر اس کے برعکس لطیفہ نفسی کی طرف سے کثیر روشنی جب تاریکی بن کر نقطہ ذات کی طرف بہتی ہے تو شعور کا آئینہ مجلہ نہیں رہتا, اور نورانی علوم کے تمام تصویری عکس نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, سورہ بقرہ آیت 7, یعنی اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر, ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. کثیر روشنی یہ تاریکی اگر لطیفہ نفسی میں ذخیرہ ہو جائے اور اس ذخیرے میں تسلسل قائم ہو جائے تو نقش کے اندر یعنی لطیفہ نفسی کے اندر متعفن پھوڑا بن جاتا ہے, اور یہ پھوڑا سڑتا رہتا ہے. جیسے جیسے اس پھوڑے کی سڑانگ بڑھتی ہے, اسی مناسبت سے انسان طرح طرح کی بیماریوں, پریشانیوں, مصیبتوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے. یہ پریشانیاں, مصیبتیں اسی سکون سے ناآشنا کر دیتی ہیں. سکون سے ناآشنا ہونا دراصل ایک عذاب ہے. یہ ایسا عذاب ہے جو بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. ایسا بندہ جو سکون سے آشنا نہیں ہے, جس کے اندر لطیفہ نفس میں متعفن اور سڑا ہوا پھوڑا ہے, وہ اللہ کا کبھی دوست نہیں بن سکتا. اس سڑان سے بچنے کے لیے اور لطیفہ نفسی کو نورانی رو کے نزول سے آشنا کرنے کے لیے روحانیت میں مؤثر اور بہترین طریقہ مراقبہ ہے. جس میں انسانی کی تاریخ میں روحانی نقطۂ نظر سے یہ کہا جاتا ہے کہ گوشت پوش کا جسم اصل انسان نہیں ہے بلکہ ایک خول ہے. یہ خول دراصل اس اصل انسان کے تابع ہے جس کو قلندربا بہولیہ نے نسمہ کا نام دیا ہے. انسان جسم اور دماغ کا نام ہے, اور اصل انسان جس کو فنا نہیں ہے ان دونوں کے اندر بستا ہے. اصل انسان تجلی ذات کا ایک عکس ہے. یہ تجلی ذات کا ایک نقطہ ہے. نقطہ ذات سے نسمے کی طرف اور نسمے سے گوشت پوش کی جسم کی سمت روشنی کی ایک رو بہتی ہے. روشنی کی یہ رو ہی خیالات, تصورات, احساسات اور ادراک بن کر زندگی کے تقاضے بنتی ہے. وہ روشنی جو نسلوں کو سیراب کرتی ہے, اس روشنی کو نور سیراب کرتا ہے. یہ قانون ہے کہ انسان عالم امر کی طرف برابر صعود کرتا رہتا ہے, اور عالم امر خاص سے نور کی روح برابر نزول کرتی رہتی ہے. صعود اور نزول کا یہ سلسلہ ہی زندگی ہے. صعود نزول کی زندگی, نزول اور صعود کے درمیان جو کچھ اور جس طرح ہو رہا ہے, اس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ علم لدنی صعود اور نزول پورے عالم پر محیط ہے. اس عالم کو جاننے, سمجھنے اور نزولی اور صعودی عالم میں داخل ہونے کے لیے مراقبہ ضروری ہے. انسان اگر اپنے شعور کے آئینے یعنی لاشعور میں دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے اور نزولی و صعودی حقات و سکنات سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا آسان اور سہل طریقہ مراقبہ ہے. مراقبے کی تشریح کرتے ہوئے مرشد کریم قلندربا فرماتے ہیں کہ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان دنیا کے حالات و واقعات اور دنیا کی دلچسپیوں اور مکان کی قید و بند سے آزاد ہو جاتا ہے. غیر کی دنیا میں داخل ہونا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان مکان کی قید سے آزاد نہ ہو. یعنی جسمانی گوشت پوش اور جسمانی تقاضوں جب تک کوئی آدمی ذہنی طور پر یکسو نہیں ہوتا وہ غیر کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا. جسمانی تقاضوں سے آزاد ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ انسان مردہ ہو جائے. مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جسمانی تقاضوں کو ثانویت دے دے
اور جہاں سے جسمانی تقاضے روشنی کی شکل میں نزول کر رہے ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائے. اور اس کا طریقہ مراقبہ ہے. مراقبے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی تاریک گوشے میں جہاں گرمی سردی معمول سے زیادہ نہ ہو بیٹھ جائے, ہاتھ پیر اور جسم کی تمام اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دے اور اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کر لے جس کیفیت میں جسم کی موجودگی کی طرف سے ذہن ہٹ جائے. سانس گہرائی میں لیا جائے. گہرائی میں سانس لینے سے سانس کی رفتار میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے. آنکھیں بند کر لی جائے. بند آنکھوں سے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی جائے. خیالات اور عمل پاکیزہ ہو. خیالات اور عمل کی پاکیزگی یہ ہے وہ کسی کو برا نہ کہے, کسی کی طرف سے بغض و عناد نہ رکھے, اور اگر کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو انتقام نہ لے اور معاف کر دی جائے. ضروریاتی زندگی معاش کے اصول میں اعضاء کا وظیفہ پورا کرے. جد و جہد میں کوتاہی نہ کرے, لیکن نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے. اپنے کسی عمل سے یہ محسوس ہو جائے کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے تو بلا تخصیص وہ ناتواں ہو, کمزور ہو, چھوٹا ہو, اس سے معافی مانگ لی جائے. جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. ذہن کے اندر معلومتا وہ اسباب کی محبت نہ ہو. اللہ کے پھیلائے ہوئے اور دیے ہوئے وسائل کو خوش ہو کر استعمال کرے, لیکن دنیاوی وسائل کو مقصد قرار نہ دے. اسی طرح جو کچھ اپنے لیے چاہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی چاہے. اللہ کی مخلوق کا جذبہ دل میں موجود ہو. جس طرح ممکن ہو اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے. جس شخص کے اندر پاکیزہ خیالات, پاکیزہ اوصاف موجود ہوتے ہیں وہ شعور کے آئینے میں جھانک کر کچھ دیکھنا سمجھنا چاہتا ہے تو مراقبے کے عمل سے اس کا لطیفہ نفسی رنگین ہو جاتا ہے. لطیفہ نفسی کے رنگین ہو جانے سے شعور کے اندر جلا پیدا ہو جاتی ہے. شعور کا آئینہ سیکل اور شفاف ہو جاتا ہے. مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل میں روحانی استاد یا اپنے پیر مرشد کے حکم کی تعمیل ضروری ہے. سالک کے اندر اگر چون چرا ہے اور تعمیل نہیں ہے تو مراقبے کا عمل پورا نہیں ہوتا. مراقبے میں کامیابی کے لیے اور مراقبے کا صحیح نتیجہ مرتب ہونے کے لیے خود سپردگی ضروری ہے. جسم کا تعلق سانس سے ہے. سانس کی آمد و شد ختم ہو جائے تو جسم بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن علم غیب حاصل کرنے کے لیے سانس سے قطع تعلق کرنا ضروری نہیں ہے. صرف سانس کا بہت آہستہ ہونا ضروری ہے. جب انسان اپنا تعلق گوشت کے جسم سے صرف سانس کی حد تک قائم رکھتا ہے تو جسم غیر محسوس ہو جاتا ہے. اس کی مثال خواب دیکھنا ہے. آدمی خواب میں سانس لیتا رہتا ہے. خواب یا سونے کی حالت میں سانس میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور سانس ہلکا اور لطیف ہو جاتا ہے. سانس میں لطافت آ جانے سے اورا تجلی کی طرف صعود کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا جسمانی نظام برقرار رہتا ہے. جسمانی اعضاء میں جان ہوتی ہے. ہمارا ذہنی تعلق گوشت پوش کے جسم سے عارضی طور پر منقطع ہو جاتا ہے. گوشت پوش کے جسم سے عارضی طور پر تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو گوشت پوش کے جسم سے یہ عارضی لا تعلقی اگر کسی صورت سے بیداری میں منتقل کر لی جائے تو انسان غیر کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو انسان دنیا کی باتیں فراموش کر دیتا ہے اور اس کی نقطۂ ذات کو یا نسمے کو دنیا کی کوئی فکر لائق نہیں ہوتی. جب نقطۂ ذات فکر سے آزاد ہو جاتا ہے تو عالم امر کی سیر میں مصروف ہو جاتا ہے. عالم امر کی حدود میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے اور دوسرے کام بھی کرتا ہے. یہ کھانا پینا چلنا پھرنا سب نورانی مشاغل کہلاتے ہیں. نورانی مشاغل یا عالم امر کی حدود میں رہ کر کام کرنا کھانا پینا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ انسان مکان کے قید و بند سے آزاد ہو گیا. جب ایسا ہو جاتا ہے تو انسان کے قدم زمان کی ابتدا سے انتہا تک اس کے اپنے ارادے کے مطابق اٹھتے ہیں. پھر وہ مراقبے کے ذریعے اتنی وسعت حاصل کر لیتا ہے کہ زمان کے دونوں کنارے ازل تا ابد کو چھو لیتا ہے. اس کے اندر ایسی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں جن قوتوں کو استعمال کر کے ہزاروں سال پہلے کے یا بعد کے حالات و واقعات کو دیکھ لیتا ہے. یہ بات ہم سب کے سامنے ہے کہ کائنات دراصل ازلی یہ بات ہم سب کے سامنے ہے کہ کائنات دراصل ازل اور ابد ہے. یعنی ازل سے ابد تک جو کچھ ہوتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے
یا ہو رہا ہے یا ہوگا، وہ سب ازل اور ابد کے دائرے میں محیط ہے۔ جب انسان ازل اور ابد کے دائرے میں قدم رکھ دیتا ہے، یعنی نزول اور صعود کی زندگی سے واقف ہو جاتا ہے، تو کائنات میں جہاں وہ دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے۔ اس کیفیت کو عارفین کی اصطلاح میں سیر کہا جاتا ہے۔ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل سے مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل میں انسان عالم ظاہر کی طرح عالم باطن، یعنی اپنے اندر موجود متحرک اور مسلسل عمل کرنے والی دنیا سے روشناس ہوتا ہے۔ جس طرح ہم خواب کی حالت میں جسم کے تقاضوں سے آزاد ہو کر اس دنیا میں سفر کرتے ہیں، جس دنیا کو بیداری کی آنکھ نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح مراقبے میں ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں جس دنیا کو ظاہر کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہم جب بیدار ہوتے ہیں مرحلہ وار باشعور ہوتے ہیں، جب ہم بیدار ہوتے ہیں مرحلہ وار باشعور ہوتے ہیں تو یہ دنیا ہمارے لیے ایک تجرباتی دنیا بن جاتی ہے۔ زندگی کا یہ تجربہ ہی دراصل ہماری زندگی ہے۔ اسی طرح جب کسی سالک کی نظر اپنے نقطۂ ذات یا باطن میں کھلتی ہے تو جیسے ہی باطن میں نظر کھلتی ہے، عالم غیب میں بسنے والی دنیاؤں کے تجربات شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے غیب کی دنیا میں انہماک ہوتا ہے، غیب میں بسنے والے افراد سے تعارف ہوتا ہے، غیب کی دنیا میں شب و روز سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے تجربات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تجربات کے مجموعے کا نام غیب کی دنیا میں زندگی ہے۔ جس طرح ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد رفتہ رفتہ شعور حاصل کرتا ہے، پہلے وہ صرف ماں کی خوشبو کا احساس کرتا ہے، پھر وہ ماں کو پہچانتا ہے، پھر اس کے بعد باپ بہنوں بھائیوں کو قریبی رشتہ داروں کو پہچانتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی نظر میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے، اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اور دنیا کی زندگی میں اپنی انفرادی حیثیت کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح اگر سالک اپنے نقطۂ ذات میں موجود غیب کی دنیا سے روشناس ہے، یہ غیب کی دنیا میں داخل ہو گیا ہے، یا بالفاظ دیگر اس کے اندر غیب کا شہود پیدا ہو گیا ہے، تو آہستہ آہستہ بتدریج اس کے اندر ایسی نگاہ پیدا ہو جاتی ہے، نگاہ میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ زمان کے دونوں کناروں یعنی ازل تا ابد کو دیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور محسوس کر لیتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اسے چھو لیتا ہے۔ ازل تا ابد کو دیکھنا یا ازل تا ابد غیب کی دنیا میں افراد کائنات سے ملاقات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ستاروں میں گھومنا، افلاک کی سیر کرنا، سیاروں میں گشت کرنا، غیب کی دنیا اور غیب کی دنیا سے غیب کی دنیا اور غیب کی دنیا کے فضا سے متاثر ہونا، یہ سب خیالی باتیں نہیں ہیں، نہ دیکھنے سمجھنے میں محض تصورات کا فرما ہے۔ سالک جب غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، جس طرح وہ عالم اسباب یا عالم ناسوت یا مادی دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور زندگی کی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اسی طرح عالم غیب میں بھی ایک زندگی ہے۔ وہ نظام شمسی اور افلاک کے بے شمار نظاموں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، فرشتوں سے متعارف ہوتا ہے، فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور ان تمام حقائق سے آشنا ہو جاتا ہے جو چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کی اپنی حقیقت نقطۂ ذات میں موجود ہے۔ سالک کی جب سے شروع ہوتی ہے وہ ان صلاحیتوں کو بھی جان لیتا ہے جو اس کے اپنے احاطہ اختیار میں ہے۔ اس کے سامنے وہ تمام حقائق آ جاتے ہیں جن حقائق سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ کائنات کی ساخت میں کس قسم کی روشنیاں برسر عمل ہیں، ان روشنیوں کا سورس کیا ہے، یہ روشنیاں کس طرح بن رہی ہیں، یہ روشنیاں افراد کائنات میں کس طرح تقسیم ہو رہی ہیں، اور روشنیوں کی مقداروں کے رد عمل سے کائنات کے نقوش کس طرح بن رہے ہیں۔ سالک کی آنکھ یہ بھی دیکھ لیتی ہے کہ روشنیوں کا سورس کیا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ روشنیوں کا سورس انوار ہیں، اللہ کی تجلیات ہیں۔ یہ تجلی کتنے انوار پر منقسم ہے اور اس تجلی یا انوار کو کن فارمولوں کن ضابطوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سالک روشنیوں کے سورس یعنی اصل انوار کو جان لیتا ہے،
انوار کی اصل تجلی ہے، اس کے ادراک میں وہ تجلی منکشف ہو جاتی ہے جس تجلی پر نور رواں دوا ہے، اور پھر تجلی کی اصل بھی سامنے آ جاتی ہے۔ چاندنی رات میں چاندنی سے فضا معمور ہے، اس وقت اگر آتش بازی چھوڑی جائے تو آتش بازی چھوڑنے سے چاندنی فضا میں سفید رنگ روشنیاں ظاہر ہوتی ہیں، وہ چاندنی پر محیط نہیں ہوتی، چاندنی پر محیط نہیں ہوتی، ایسا نظر آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فضا میں چاندنی ہے۔ چاندنی میں نقش و نگار پھول پتیاں ہیں، یوں کہا جائے گا کہ ایک پھول جھڑی ہے، اس کے اندر پھول ہیں، جب اس پھول جھڑی کو آگ سے یا کسی بھی طریقے سے روشن کر کے روشنی میں تبدیل کر دیتے ہیں تو اس کے اندر نقش و نگار نکلتے ہیں، یہ نقش و نگار فضا میں نظر آتے ہیں، چاندنی میں نظر آتے ہیں۔ پھول جھڑی بذات خود نقش و نگار کا سمبل ہے۔ پھول جھڑی کے اندر جو نقش و نگار موجود ہیں وہ روشنی ہے، جب ہم کسی بھی روشنی کو متحرک کر دیتے ہیں پھول جھڑی کے اندر نقش و نگار پھول بن کر بکھرنے لگتے ہیں، یہ پھول چاندنی کے اوپر قائم ہے۔ مرشد کریم قلندر بابا فرماتے ہیں چاندنی کو عالم امر خاص فرض کر لیا جائے، روشنی کو عالم امر عام یا صفات کہتے ہیں۔ جو نقش و نگار روشنی پر قائم ہے وہ تنزل کردہ صفات یا عالم نسمہ قرار پائیں گے، نقش و نگار کی حدود افراد کائنات سے پکارے جاتے ہیں، عالم امر خاص تجلی پر نسمہ قائم ہے۔ پھول جھڑی کے اندر نقش و نگار روشنیوں پر قائم ہے، روشنی کے اوپر جو نقش و نگار یہ روشنی خود نور پر قائم ہے، روشنی کے اوپر جو نقش و نگار ہیں وہ روشنی یا نور پر قائم ہے، اور نور تجلی صفات ہے، نور تجلی ذات پر قائم ہے۔ تجلی صفات کو قلندر بابا اولیاء نے نسمے کا نام دیا ہے۔ نسمہ یعنی پھول جھڑی میں جب حرکت ہوتی ہے تو زمان و مکان کی مختلف شکلیں اور مختلف دائرے اور نقوش بناتی ہیں۔ عالم باطن کی سیر یا عالم باطن یا عالم غیب میں داخلہ خارجی سمتوں سے نہیں ہوتا، عالم غیب میں داخلہ انسان کے اپنے نقطۂ ذات میں داخل ہونے کے بعد ہوتا ہے، اسی نقطے سے وحدت الوجود کی ابتدا ہوتی ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا بیان پچھلے اسباق میں وضاحت سے بیان ہو چکا ہے۔ جب تک کوئی انسان اپنی ذات کو، اپنے قلب یہ نقطۂ ذات کو نہیں پہچان لیتا اس وقت تک اس کے اندر روحانی طرز متحرک نہیں ہوتی، اور جب انسان خود کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، اپنے نقطۂ ذات یعنی قلب کو سمجھ لیتا ہے اور قلب کے اندر دروازہ کھول کر داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس بات کو بھی جان لیتا ہے کہ کائنات کس طرح ظہور میں آئی اور کائنات میں موجود تمام مخلوق، تمام ظہورات، تمام موجودات وسعت در وسعت گہرائی میں مرحلہ وار منزلوں میں سفر کر رہی ہے۔ وہ اس بات سے واقف ہو جاتا ہے ظہور کائنات میں وہ خود بھی قافلے کا ایک مسافر ہے، وہ اس بات کو مرشد کریم قلندر بابا فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کو جان لیا جائے کہ سالک جب دنیا میں سفر کرتا ہے اس کی راہ خارج میں نہیں کھلتی، دل کے مرکز میں روشنی کا نقطہ ہے جو دل کی انتہائی گہرائی میں موجود ہے، وہ نقطہ دراصل مائکرو فلم ہے۔ سالک یا راہ سلوک پر چلنے والا مسافر اپنے دل کے اندر جب اس نقطے سے آشنا ہو جاتا ہے، نقطے کے اندر گہرائیوں میں حقیقت کے نشانات ملتے ہیں، وہ نشانات تصوراتی بے حقیقت دنیا نہیں ہے، اس دنیا میں حقیقتیں شکل و صورت کے ساتھ موجود ہیں، ہر حقیقت مجسم طور پر موجود ہے۔ روحانیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس بات سے واقف ہو کہ انسان دو رخوں سے مرکب ہے، ایک رخ میں وہ گوشت پوش اور ہڈیوں کے پنجرے کے ساتھ متعلق رہتا ہے، اس حرکت کو روحانیت میں بیداری کی حرکت کہا جاتا ہے، یعنی ٹھوس جسم کے ساتھ اور ہڈیوں، گوشت اور کھال کے ساتھ جسمانی حرکت بیداری ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ انسان ہڈیوں کو پنجرے، کھال، گوشت اور اعصابی نظام سے ہٹ کر حرکت کرتا ہے، یہ حرکت خواب ہے۔ زندگی کی وہ حرکت جس میں گوشت پوش کی حرکت شامل ہے نزولی کیفیات پر مشتمل ہے، اور وہ حرکت جو جسمانی خد و خال اور گوشت پوش سے مبرہ ہو کر حرکت ہے، اس حرکت کو روحانیت میں صعودی حرکت، یہ صعودی زندگی کہا جاتا ہے۔ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے تمام جذبات، احساسات، حرکات اور سکنات اور ہر قسم کے تقاضوں کا تجزیہ کریں،
جب ہم زندگی کا اور زندگی میں کام کرنے والے ان تقاضوں کا تجزیہ کرتے ہیں جو گوشت پوش کے جسم کے تابع ہیں تو ہمیں لامحالہ اس طرح متوجہ ہونا پڑتا ہے کہ زندگی کا کوئی تقاضا ایسا نہیں ہے جو خیال سے باہر ہو. خیال ایک اطلاع ہے اور اطلاع کہیں سے آتی ہے. جب اطلاع آتی ہے تو دماغ کے اوپر وارد ہوتی ہے اور دماغ اسے محسوس کر کے معنی پہناتا ہے. اور جب اس اطلاع کی تکمیل ہوتی ہے یہی تکمیل جذبہ تقاضا بن جاتی ہے. لامحالہ یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ زندگی کہیں سے آ رہی ہے. جو زندگی کہیں سے آ رہی ہے وہ زندگی کہیں جا رہی ہے. اور زندگی کا یہ تسلسل اسی طرح قائم ہے کہ ایک ہی جذبہ بار بار پیدا ہوتا ہے اور بار بار وہ جذبہ کہیں چھپ جاتا ہے, پھر وہ جذبہ ابھرتا ہے, جذبے کی تکمیل ہوتی ہے, جذبہ چھپ جاتا ہے, یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. ان زندگی کا تجزیہ کر کے مزید تفکر کیا جائے تو 3 رخ متعین ہو جاتے ہیں. ایک رخ وہ ہے جس کو بیداری کا نام دیتے ہیں, جس رخ میں گوشت پوش کا جسم متحرک رہتا ہے. اور دوسرا رخ جس کو آسمانی کتاب یا قرآن پاک خواب کا نام دیتا ہے. اور تیسرا رخ وہ ہے جہاں سے وہ زندگی خواب کی بیداری کی ہو, جہاں سے وہ زندگی خواب کی زندگی ہو, بیداری کی ہو, اطلاعات فراہم ہو رہی ہیں. اس بات کو اس طرح بیان کیا جائے گا کہ ایک زندگی ایک اطلاع ہے. اطلاع 2 طرح سفر کرتی ہے, ایک پابند ہو کر, دوسرے آزاد ہو کر. اور تیسری بات یہ ہے کہ اطلاع پابند ہو کر سفر کرے یا آزاد ہو کر سفر کرے ریکارڈ ہوتی رہتی ہے. زندگی کا تجزیہ کرنے کے بعد, تفکر کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ زندگی کے 4 رخ ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ زندگی اطلاع ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ اطلاع نزول کرتی ہے. نزولی کیفیت میں ٹائم اسپیس کی پابندی لازمی ہوتی ہے. تیسرا رخ یہ ہے کہ یہ اطلاع ٹائم اسپیس سے آزاد ہو کر سفر کرتی ہے. اور چوتھے یہ کہ اطلاع کا کوئی سورس ہے. اب زندگی کے 4 رخ متعین ہوتے ہیں. نمبر 1 اطلاع کا سورس. نمبر 2 اطلاع یا انفارمیشن. نمبر 3 انفارمیشن میں حرکات و سکنات پابندی کے ساتھ. نمبر 4 انفارمیشن میں حرکات و سکنات آزادی کے ساتھ, جس میں گوشت پوش کا جسم ملوث نہیں ہے. جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اطلاع کا کوئی سورس ہے تو اب زندگی کے 5 رخ متعین ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ سورس بجائے خود کچھ نہیں جب تک کہ وہاں اطلاعات کا نزول نہ ہو. جیسے ریڈیو ٹی وی ہے, وہ اس بات کا سورس ہے, اس بات کا منبع ہے کہ خبریں سناتا ہے, لیکن کہیں سے خبریں آ رہی ہیں تو سناتا ہے. سورس میں جو اطلاعات کہیں سے آ رہی ہیں اس کا بھی کوئی سورس یا مغزہ ہے, کوئی ہستی ہے جو اطلاعات فراہم کرتی ہے. اس طرح زندگی کے 6 رخ متعین ہوئے. یہ بات ہم سب روحانی راستے پر سفر کرنے والے دوست جانتے ہیں کہ کائنات میں کوئی شے نقش و نگار کے بغیر موجود نہیں ہے. کائنات میں جو کچھ ہے وہ خیالات تصورات کی بھی حقیقت دنیا نہیں ہے. کائنات میں ہر موجود شے متشکل ہے, شکل و صورت رکھتی ہے. ہر شے کا اپنا ایک جسم ہے. دنیا میں تمام مسئلے اور حقیقتیں جو موجود ہیں وہ غیب کی دنیا میں اسی طرح موجود ہیں جس طرح اس دنیا میں موجود ہے. جب عالم غیب میں نگاہ کام کرنے لگتی ہے تو یہ بات مشاہدے میں آتی ہے. ازروب حقیقت, ازروب غیب, کائنات میں موجود ہر نقش کے 3 وجود ہیں, اور اس وجود کی بنیاد اور مثال یہ ہے: اول تجلی ذات, دوم تجلی صفات, سوئم خلق. ہر نقش کے ساتھ 3 وجود ہوتے ہیں. ہر وجود صعودی نزولی 2 رخوں پر قائم ہے. اس طرح زندگی کے 6 رخ متعین ہوئے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, کوئی نہیں لکھا گنہگاروں کا پہنچنا بندی خانے میں, اور تجھ کو کیا خبر ہے کیسا ہے بندی خانہ. ایک دفتر لکھا ہوا, پارہ 30 آیت 7-8. اگر انسان کو اطلاع نہ ملے اور کوئی انسان اچھائی برائی کے تصور سے آشنا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی سزا جزا نہیں ہے. اصل میں سزا جزا کا تعلق اطلاعات سے ہے. اطلاعات میں اچھائی برائی میں معنی پہنا کر اطلاع کو قبول کرتا ہے,
جب اطلاع کا نزول ہوتا ہے تو ہر انسان جو باشعور ہے اس اطلاع میں معنی پہناتا ہے. اطلاع میں معنی پہنانا دراصل ریکارڈ ہو جاتا ہے. یہی سزا اور جزا کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی. وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں وہی باتیں جو پہلے لوگ کہہ چکے ہیں, اور یہ باتیں وہ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بات ان کے علم ہے, اس سے پہلے لوگ بھی اللہ کی طرف لوگوں کو باخبر کرتے رہے, لوگوں نے ان کی باتوں کو نہیں سنا, ان کے لیے خرابی ہے. اس کے باوجود اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, تسلیم نہیں کرتے. یہ سب ریکارڈ ہے, اور انسان جس طرح اطلاع کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے یا جھٹلاتا ہے, اسی طرح یہ سب اعمال ریکارڈ ہو جاتے ہیں. یہ ریکارڈ یہ سزا جزا کا قانون ہے. قانون ہے کہ جب انسان عمل کرتا ہے, اس عمل کو ضمیر جس طرح قبول کرتا ہے وہ عمل اسی طرح ریکارڈ ہو جاتا ہے. اور انسان دوسری زندگی یعنی سعودی زندگی, یہ ٹائم اسپیس سے آزاد زندگی, خواب کی زندگی یا عالم اعراض کی زندگی میں اس ریکارڈ کو پڑھتا ہے, دیکھتا ہے, اور سارا ریکارڈ اس کی زندگی بن جاتا ہے. نیکوکاروں کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے جن نعمتوں سے انہیں سکون ملتا ہے. یہ سب بھی ریکارڈ ہے کتاب المرقوم میں, یہ سب بھی ریکارڈ ہے کتاب المرقوم میں. قانون ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں, ہر کام میں ہمیں اس بات کی اطلاع فراہم کی جاتی ہے یہ کام اچھا ہے یا برا ہے. جب ہم اچھائی کو قبول کرتے ہیں تو اچھائی ریکارڈ ہو جاتی ہے, اور جب برائی کو قبول کر لیتے ہیں تو برائی ریکارڈ ہو جاتی ہے. اچھائی برائی کو قبول کرنا دراصل ضمیر کا مطمئن ہونا, یہ ضمیر کا غیر مطمئن ہونا ہے. ایک کرنے کے بعد بندے کا ضمیر مطمئن ہے تو وہ کام صحیح ہے, ایک کام کرنے کے بعد اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہے تو وہ کام خراب ہے. اس میں شیطانی وسوسوں اور شیطانی دھوکوں کو بھی دخل ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں چوری کر کے مطمئن ہوں, میں نے چوری اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کی ہے, اس لیے میرا ضمیر مطمئن ہے. لیکن جب اس کے گھر میں چوری ہوتی ہے تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا اور اسے کسی صورت بھی اچھا عمل قرار نہیں دیتا. صاف مطلب ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے. ایک آدمی غصے میں کسی کو گالی دیتا ہے, وہ گالی دینے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے, لیکن اس کو کوئی گالی دیتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے. اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دیتا ہے. ضمیر کا مطمئن ہونا یہ ہے کہ جو کچھ انسان خود اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہے. جن باتوں سے وہ خود پریشان ہوتا ہے, جن باتوں کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتا, وہ باتیں دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث سمجھے. دوسروں کو ایسی باتوں سے پریشان نہ کرے جن سے وہ خود پریشان ہو جاتا ہے. نزول اور صعود کے حرکات براہ راست ضمیر سے تعلق رکھتے ہیں, اور ضمیر اچھائی اور برائی کو اچھی طرح جانتا ہے. اس قانون کو کئی دفعہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے کہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کا سب خد و خال اور نقش و نگار پر قائم ہے. دیکھنے کی دو طرزیں ہیں. ایک طرز یہ ہے کہ کائنات کے اندر موجودات, دیکھنے کی دو طرزیں ہیں. ایک طرز یہ ہے کہ کائنات کے اندر موجود اشیاء کو ٹھوس مادی شکل و صورت میں دیکھا جاتا ہے, اور دیکھنے کی دوسری طرز یہ ہے کہ شکلیں اور صورتیں تو نظر آتی ہیں لیکن ان میں ٹھوس پن بھی ہوتا ہے. لیکن ظاہری دنیا کی طرح یہ نظر نہیں آتی. جو کچھ یہاں موجود ہے اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کا تعلق اس جسم اور خد و خال سے جو ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا, اور اس کی شکل و صورت مادے کے تابع نہیں ہے. روحانی سائنس کا کوئی شاگرد جب ظاہر دنیا سے نکل کر دل کی دنیا میں داخل ہوگا, اس جسم سے جو مادیت کا محتاج نہیں ہے دیکھتا ہے تو اس کے اوپر یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر موجود ہر شے کے تین وجود ہوتے ہیں. ایک وجود کا تعلق براہ راست تجربی ذات سے ہے, دوسرے وجود کا تعلق صفات سے, اور تیسرے وجود کا تعلق عالم خلق سے ہے. تخلیق دو رخوں پر مشتمل ہے. ایک رخ نور اور روشنی ہے, اور دوسرا رخ حرکت ہے. تخلیق کی بنیاد تخلیق کی بساط نور کے اوپر قائم ہے, اور نور کا مظاہرہ حکم کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کن فرمایا تو ایک نورانی ہریولا بنا,
پھر اس نورانی حیولے میں اللہ کے علم و ارادے کے زیر اثر حرکت پیدا ہوئی. کائنات کے ہر نقش پر نورانی حیولہ محیط ہے اور ہر نقش کے اندر حرکت اور تفصیلی امور کی ایک معین سطح ہے. تفصیلی امور کی اس معین سطح کو ماہیت کہا جاتا ہے. ماہیت دراصل نورانی حیولے کے اندر ہوتی ہے اور نورانی حیولے کے اندر ایک چمک ہے جو پارے سے متشابہ ہے. خلق اور حکم دونوں رخوں میں یہ چمک یا پارے کے تمثلات واضح طور پر نظر آتے ہیں. حیولہ نور بھی ایک ایسا نقش وجود ہے جس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، لیکن حیولہ نور کے اندر یہ حیولہ نورانی جس حرکت کی اصل یہ بنیاد ہے، اس میں ہر لمحہ تغیر ہے. یہی تغیر سطح زمانیت اور مکانیت ہے اور اسی متغیر سطح میں اللہ کے امر کی تفصیل اور تعمیل پائی جاتی ہے. اس سطح میں ایک چمک ہے، ایک جلا ہے. یہ چمک اور جلا ہی جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مسلسل عکس پڑتا رہتا ہے. سطح کے اندر جلا میں جو عکس پڑتا ہے وہی حرکت ہے اور یہ حرکتی مختلف نقوش کے نئے نئے دائرے بناتی رہتی ہے. انہیں دائروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتاب المرقوم فرمایا ہے. نقوش کے ان دائروں کی تعمیر حرکت سے ہوتی ہے. حرکت کے دو رخ ہیں، ایک رخ صعود اور دوسرا رخ نزول ہے. صعود کی حالت کا نام خواب ہے اور نزولی حالت کا نام بیداری ہے. صعود اور نزول کی دونوں حرکتیں نور پر قائم ہیں اور یہ حرکتیں قدرت کے تابع ہیں. قدرت کے اشاروں سے عمل میں آتی ہے. کائنات کا ہر فرد خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس کا کچھ بھی نام ہو، صعود اور نزول دونوں حرکتوں کا پابند ہے. قانون یہ بنا کہ کائنات کے تمام نقوش، کائنات کے اندر موجود تمام نوعیں، کائنات کے اندر موجود نوعیں کے تمام افراد سوتے ہیں اور جاگتے ہیں. سونے کی حالت یا سعودی کیفیت ذات سے قریب کرتی ہے اور نزول کی حالت یعنی بیداری شعور، عقل، ٹائم، اسپیس کی پابند ہے. اور یہ پابند عقل ذات سے دور کرتی ہے. موجوداتی زندگی کے یہ دو ضروری اجزاء ہیں یعنی صعود اور نزول. ان دونوں اجزاء کو مرشد کریم قلندر بابا نے تعین کا نام دیا ہے. قانون یہ بنا کہ کائنات کا ہر نقش اس تعین میں مقید ہے. اس تعین کو سمجھنے، دیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان صعودی حالت سے واقف ہو. صعودی حالت سے واقفیت یہ صعودی دنیا میں سفر کا ذریعہ عارفین نے مراقبے کو قرار دیا ہے، جبکہ بیداری کی دنیا میں سفر کرنے کا ذریعہ وہ لوگ جو روحانی سے واقف نہیں ہیں ہاتھ پیروں کی جنبش کو قرار دیتے ہیں. وہ اس طرح توجہ نہیں کرتے کہ بیداری کی دنیا میں ہاتھ پیروں کی جنبش سے سفر کرنا کہاں سے واقع ہو رہا ہے، جبکہ مادہ پرستوں سے ہٹ کر روحانی دنیا کے لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مادی دنیا میں ہاتھ پیروں کی جنبش دراصل غیر مادی دنیا کی جنبش کا ذریعہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو پروگرام دیا ہے وہ پروگرام ان دونوں اجزاء یعنی صعود اور نزول یا خواب اور بیداری کی وضاحت پر زور دیتا ہے. یہ بات پوری طرح ذہن نشین ہو گئی ہے کہ زندگی میں جتنی بھی حرکات و سکنات ہیں یا زندگی کے نقوش میں جو تعمیر ہوتی ہے وہ دو رخوں پر قائم ہے. ایک حرکت کو صعود کہا گیا ہے، دوسری حرکت کو نزول. حرکت جس سطح پر قائم ہے اور جس سطح پر حرکت ہے اس کو ذہن کہتے ہیں. نزول ایک ایسی حرکت ہے جو نقطہ ذات سے نیچے کی طرف ہوتی ہے. صعود ایک ایسی حرکت ہے جو نقطہ ذات تک صعود کرتی ہے. صعود کی حالت کا نام خواب ہے اور نزولی حالت کا نام بیداری ہے. نزول و صعود کی دونوں حرکتیں قدرت کے اشاروں سے عمل میں آتی ہیں. چنانچہ کائنات کا ہر فرد اس کا پابند ہے. یہ بات سمجھائی جا چکی ہے کہ صعود کی حالت ذات سے قریب کرتی ہے اور نزول کی حالت ذات سے دور کرتی ہے. صعودی حالت کو وجدان کہا گیا ہے اور نزولی حالت کو عقل کہا جاتا ہے. یہ وہ پروگرام ہے جو بنا کسی فصل کے تبادل کے ساتھ جاری و ساری ہے. مختصر یہ ہے کہ کائنات میں موجود تمام افراد کی زندگی دو رخوں پر قائم ہے. کائنات کا ایک ممتاز فرد انسان ہے. انسان کی زندگی بھی دو رخوں پر قائم ہے اور دو رخوں میں سے ایک رخ ذات سے دور کرتا ہے، دوسرا رخ ذات سے قریب کرتا ہے. قریب کرنے والا رخ صعود ہے اور ذات سے دور کرنے والا رخ نزول ہے. صعودی حالت کو خواب، رب
وجدان کہا جاتا ہے، اور نزول کی حالت کو بیداری، شعور، حواس یا عقل کہا جاتا ہے۔ بیداری میں رہتے ہوئے وجدان سے قریب ہونے کے لیے آسان اور مؤثر طریقہ مراقبہ ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات انسان کو صعودی اور نزولی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق متحرک کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اس پروگرام کی بنیاد نماز اور زکوٰۃ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں روح اور جسم کا وظیفہ ہے۔ نماز یہ صلاۃ روح کا وظیفہ ہے اور زکوٰۃ جسم کا وظیفہ ہے۔ ہم جب نماز کے ارکان اور نماز کے اندر حرکات و سکنات کو غور سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ نماز مجموعی طور پر ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل میں تمام انسانی حرکات و سکنات موجود ہیں، مثلاً کھڑے ہونا، ہاتھ اوپر اٹھانا، بولنا، پڑھنا، سننا، دیکھنا، ہاتھ باندھنا، جھکنا، جھک کر دوبارہ کھڑے ہونا، کھڑے ہونے کے بعد لیٹنا، لیٹنے کے بعد بیٹھنا، بیٹھنے کے بعد پھر لیٹنا، پھر کھڑے ہونا، ادھر ادھر دیکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ نماز کے پروگرام پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ نماز زندگی کے ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت کا احاطہ کرتی ہے، اور یہ ساری جسمانی حرکات ذہن کی اس حرکت کے تابع ہے کہ ذہن یہ ساری حرکات اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ یعنی نماز ایک ایسا پروگرام ہے جس پر عمل کر کے انسان زندگی کی ہر حرکت میں اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی قائم کر لیتا ہے۔ بالفاظ دیگر، نماز ایک ایسا پروگرام ہے جس پروگرام کی کامیابی کے نتیجے میں انسان کا ذہن ہر حرکت، ہر عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اور وہی دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ پروگرام کی کامیابی کے نتیجے میں بندہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ نماز ایک ایسا پروگرام ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں وظیفہ اعضاء کی حرکت کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ تربیتی پروگرام 10-12 سال سے شروع ہوتا ہے اور 18-20 سال تک اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اگر 18-20 سال تک اس پروگرام کی تکمیل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے معنی پورے نہیں ہوئے۔ نماز کے اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے، لیکن اس لیے مرتب نہیں ہوئے کہ نماز کا پروگرام کسی پروگرام کے مطابق یا کسی نتیجے کو متعین کیے بغیر کیا جا رہا ہے۔ کوئی پروگرام نتیجے سے خالی ہو تو اس کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ انسان جب 15-20 سال تک وظیفہ اعضاء کی حرکت کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر اس بات کی مشق کرتا ہے کہ اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی قائم ہو تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی طرف متوجہ رہے اور ساتھ ساتھ دنیا کے سارے کام انجام دینے کا عادی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا ہے تو وہ ربودگی اور بیداری دونوں کیفیات سے یکساں طور پر روشناس ہو جاتا ہے۔ ربودگی اور بیداری یا صعود اور نزول یا وجدان اور عقل دونوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہے تو یہی زندگی کی تکمیل ہے، اور زندگی کی تکمیل میں سب سے اہم کردار نماز کا ہے۔ دوسرا پروگرام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کا منشا مخلصانہ اور بے لوث خدمت خلق ہے۔ زکوٰۃ زندگی کا ایک ایسا پروگرام ہے جو اللہ کی اپنی عادت ہے۔ جب بندہ مخلصانہ قدروں میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے وہ کام شروع کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذہنی وابستگی اور بے لوث خدمت خلق کو تصوف میں جمع کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی کیفیت میں انسان ہر وقت اللہ اور اس کی مخلوق کے ساتھ رہتا ہے۔ سلوک میں جمع کی کیفیت کا ہونا پہلی منزل ہے۔ جب تک کوئی بندہ جمع کی کیفیت میں داخل نہیں ہوتا اس کے اوپر عرفان کا راستہ نہیں کھلتا۔ انسان کو عرفان حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر یہ کیفیت حاصل ہونی چاہیے، اس کے ہر عمل میں، ہر حرکت میں اللہ کے ساتھ وابستگی ہو، اور یہ بات اس کی عادت میں داخل ہو کہ وہ اللہ کی مخلوق کی مخلصانہ خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی حاصل کرنے کے لیے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو نماز کا پروگرام عطا کیا ہے۔
جس طرح کوئی انسان مراقبے کے ذریعے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے اندر مخفی علوم کو تلاش کرے، اسی طرح نماز ایک مکمل پروگرام ہے۔ اس پروگرام کو صحیح طور پر کر لینے سے انسان از خود ایسی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی انسان زکوٰۃ کا پروگرام پورا کر لیتا ہے یا بالفاظ دیگر اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت کر کے اس عادت کو اپنا لیتا ہے تو دراصل وہ اللہ کے ساتھ اس عادت کا ایک یونٹ بن جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب اللہ کی عادت اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور اسے پسند کر کے اس کے اوپر عرفان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پوری کائنات ایک مرکزی نقطہ رکھتی ہے، اس مرکزی نقطے کو نقطہ وحدانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی نقطے کی گہرائیوں میں روشنیوں کے سود یا روشنیوں کے ذخیرے چھپے ہوئے ہیں۔ اسی نقطہ وحدانی میں روشنیاں جوش کھاتی اور بنتی رہتی ہیں۔ انہی ابلتی روشنیوں سے کائنات کے اندر ہر لمحہ تغیر واقع ہوتا رہتا ہے۔ اسی تغیر سے ستاروں اور سیاروں کے لاشمار نظام تعمیر ہوتے رہتے ہیں۔ جتنی تعداد متغیر ہوتی ہے اتنی تعداد میں لاشمار ستارے اور سیارے ٹوٹتے مٹتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں۔ ٹوٹنے والے ستارے سیارے قائم رہنے والے ستاروں کے لیے اسٹور کا کام کرتے ہیں۔ ٹوٹنے والے ستارے قائم رہنے والے سیاروں کے لیے اسٹور کا کام کرتے ہیں۔ ایک طرف نقطہ وحدانی سے ابلنے والی روشنیاں ستاروں اور سیاروں کی تخلیق کرتی ہیں، دوسری طرف نقطہ وحدانی سے نکلنے والی روشنیاں ایسے ستارے بناتی ہیں جو پورے سیاروں پر مشتمل ہوتی ہیں، اور غیر مستقل سیاروں کے ٹوٹنے سے مستقل سیارے فیڈ ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وہ روشنیاں ہیں جس سے کائنات کو وسعت ملتی رہتی ہے اور کائنات نئی طرزوں میں پھیلتی رہتی ہے، اور کائنات کی نقوش یا طرزوں میں ایسی وسعت پیدا ہوتی رہتی ہے جس وسعت کے اوپر کائنات کی تمام نوعیں اور نوعوں کے تمام افراد متعلق ہیں۔ قانون قدرت کے مطابق روشنیوں کی حرکات کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ روشنیوں کے گہرائیوں میں سمٹنے اور ہجوم کرنے پر مبنی ہے، اور دوسرا رخ روشنی کے پھیلنے پر مشتمل ہے۔ گہرائیوں میں سمٹنا مخفی حرکات ہے اور روشنیوں کا پھیلنا اور منتشر ہونا مثبت حرکات ہے۔ حرکت کی یہی دو حالتیں کشش اور گریز ہے۔ تمام کائنات میں کشش اور گریز کروڑ حلقے پائے جاتے ہیں۔ ان حلقوں میں ہر حلقہ ایک مرکزیت رکھتا ہے۔ تمام حلقوں کی مرکزی حرکتیں نقطہ وحدانی کی طرف رہتی ہیں، یعنی نقطہ وحدانی سے حلقوں کی مرکزیتوں میں نور کی شعاؤں کا ایک سلسلہ ازل سے ابد تک قائم ہے۔ ساری کائنات کشش اور گریز کے کلیے پر قائم ہے۔ یہ کشش اور گریز اسی وقت ممکن ہے جب کشش کا گریز کی جانب اور گریز کا کشش کی طرف مائل ہونے میں کوئی ہستی موجود ہو۔ پوری کائنات ایک ہستی کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ ہستی کائنات کے لیے ایک ایسا مرکزی نقطہ ہے جس مرکز سے کائنات نزول کر رہی ہے، اور نزول کرنے کے بعد کائنات اس نقطے میں جذب ہونے، اس نقطے سے ملنے اور اس نقطے سے قربت حاصل کرنے کے لیے خود سے گریز کرتی ہے۔ ہم جب کائنات کی حرکت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی حرکت مرکزی نقطے سے شروع ہوتی ہے اور اسی مرکزی نقطے پر ختم ہو جاتی ہے۔ ساری کائنات روشنیوں کے اوپر سفر کر رہی ہے۔ کائنات ایک ایسی روشنی ہے جو روشنی کی لہروں پر نزول اور صعود کے ساتھ حرکت میں ہے۔ مرکزی نقطہ ایک ایسا نقطہ ہے جو تجلیات انوار روشنیوں سے معمور ہے۔ یہی نقطہ جس کے اندر روشنیاں جوش کھاتی ابلتی رہتی ہیں، ابلنے کے بعد جو حرکت پیدا ہوتی ہے، ابلنے کے بعد روشنیوں کا بکھرنا ہی کائنات ہے۔ روشنی کے بکھرنے سے کائنات کے اندر ہر لمحہ لاشمار نظام تعمیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک تالاب ہے، تالاب میں پانی بھرا ہوا ہے اور تالاب میں ایک فوارہ ہے، تالاب میں پانی بھی ہے، تالاب میں پانی بھی ہے،
फुवारा भी है, फुवारा जब उबलता है तो तालाब में मौजूद पानी पर गिरता है और इस पानी के गिरने से तालाब में बेशुमार लहरें, बेशुमार दायरे बनते हैं। ये बेशुमार दायरे सब के सब कायनात है। अल्फाज़ दिगर ये तमाम दायरे, सितारे, सैयारे और बेशुमार निज़ाम हैं जो हर आन हर लम्हा बन रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम ये भी देखते हैं कि तालाब के अंदर मौजूद दायरे अपनी बिसात में रहते हुए सफ़र करने के बाद मिट जाते हैं, ये फना हो जाते हैं। जितनी तादाद में दायरे बनते हैं उतनी ही तादाद में दायरे फना हो जाते हैं। यानी दायरों का फना होना इस बात की अलामत है कि दूसरे दायरे बनेंगे या बन रहे हैं। दायरों का फना होना, ये मिटना ही कायनात को वसअत देता है। हम जब तालाब के अंदर देखते हैं कि दायरे घूम रहे हैं, ये भी नजर आता है कि कहीं दायरा छोटा है और कहीं दायरा बड़ा है। इसी हिसाब से हर दायरा कायनात का एक निज़ाम है। इस मिसाल और कानून को बयान करने के बाद कुल्लिया ये बना कि कायनात हर वक्त तामीर हो रही है, कायनात हर वक्त फना हो रही है। इस कायनात की रोशनियों से ये सारी कायनात फीड हो रही है। जैसे जैसे दायरे फना हो रहे हैं वैसे वैसे नए दायरे वजूद में आ रहे हैं। दायरों का बनना और मिटना इस पानी की वजह से है, जो पानी फुवारे से उबल रहा है। जो पानी फुवारे से उबल रहा है। फुवारा नुक्ता मैदानी है और तालाब कायनात है। तालाब के अंदर दायरों का बनना, मिटना नुज़ूली और सऊदी हरकत है। जिन रोशनियों पर कायनात तख्लीक हो रही है, इसके दो रुख हैं। एक रुख रोशनियों के गहराई में सिमटने और हुजूम करने पर मजबूर है, दूसरा रुख रोशनियों के फैलने और मुंतशिर होने पर मुश्तमल है। गहराइयों में सिमटने को और हुजूम करने को मख्फी हरकत से ताबीर किया जा सकता है। फैलने और मुंतशिर होने को मस्बत हरकत कहते हैं। हरकत की यही तो हालत कशिश और गुरेज के नाम से बयान की जाती है। तालाब की मिसाल सामने रखिए, हम ये कहेंगे कि तमाम कायनात में कशिश और गुरेज के करोड़ों हलके मौजूद हैं। इन हलकों या दायरों में हर हलका या दायरा अपनी एक मरकजियत रखता है और इन तमाम हलकों दायरों की मरकजियत फुवारों से वाबस्ता है और ये फुवारा नुक्ता मैदानी है और हर हरकत इसका ताल्लुक सऊद से है या नुज़ूल से। हर हरकत उसका ताल्लुक सऊद से हो या नुज़ूल से हो, नुक्ता मैदानी की सिमत में मुतहर्रिक है। नुक्ता मैदानी से जो हल्के या दायरे ये कायनात के अफराद नक्शनिगार के साथ वजूद पा रहे हैं, उनकी मलकियत, उनकी मरकजियत ऐसी अनदेखी शुआओं से है जिन शुआओं को हम नूर के अलावा कोई नाम नहीं दे सकते। ये सिलसिला अज़ल से अबद तक कायम है और जारी रहेगा जब तक कोई सालिक कशिश और गुरेज के कानून से वाकिफ होने के बाद मनफी और मस्बत हरकत को समझ लेता है तो वो इन 6 शोरों से वाकिफ हो जाता है जो इंसान के अंदर मौजूद है। और वो ये जान लेता है कि 6 शोर ऐसे पैदा किए हैं जिनको जब वो इस्तेमाल करता है, ये जान लेता है तो उसके ऊपर 7वें शोर का इंकिशाफ हो जाता है। वो 7वें शोर से नुक्ता वहदानी से वो 7वें शोर यानी नुक्ता वहदानी से वाकिफ हो जाता है जो रगे जान है, जिसको आसमानी साहिब अल्लाह ताला का नाम देते हैं। मकसद ये है कि अल्लाह की सिफत रब्बानियत से मुतारिफ होने के लिए 7 शऊरों का मुतहर्रिक होना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है, इसने आसमानों और ज़मीन को 6 रोज़ में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। सूरह आराफ आयत 54। ये बात गौरतलब है, अल्लाह ने ज़मीन को मुफरद कहा है और आसमानों को जमा कहा है। ज़मीन ऐसी बिसात है, ये ऐसी स्क्रीन है, ये ऐसा स्पेस है जो हर जगह स्पेस है और 6 यौम या 6 आसमान ज़मानियत के टाइम है। यानी इंसान के अंदर अल्लाह ने ऐसी सलाहियत पैदा की है कि इंसान बयवक्त 6 शऊरों से काम ले सकता है। अल्लाह ताला
اللہ تعالیٰ کا یہ بھی نظام قائم ہے کہ کائنات میں جو کچھ جس طرح موجود ہے وہ سب دو رخوں پر قائم ہے، اور یہ دونوں رخ نقطہ وحدانی سے مربوط ہے۔ نقطہ وحدانی ایک ہے اور دونوں رخ نقطہ وحدانی میں صعودی اور نزولی حرکت کے ساتھ رد و بدل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھپا دیتا ہے رات سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے۔ دن اور رات حواس کی مختلف نوعیں ہیں، لیکن حواس دونوں میں یکساں طور پر کام کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ دن میں حواس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، رات میں حواس کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے۔ حواس کی کم رفتاری سے آدمی شعوری طور پر کم سفر کرتا ہے، اور حواس کی زیادہ رفتار سے سفر میں تیزی آ جاتی ہے۔ دن کے حواس میں آدمی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر اسپیس کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ رات کے حواس میں انسان کی رفتار دن کے حواس کے مقابلے میں 100 گنا بڑھ جاتی ہے، وہ اسپیس کے حواس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ باوجود ہے کہ وہ اسپیس سے آزاد ہو گیا، اگرچہ اسپیس میں موجود رہا، لیکن اسپیس میں تغیر واقع ہو گیا۔ ایک آدمی بیداری میں زمین پر چل پھر رہا ہے، وہی آدمی خواب کی حالت میں اسپیس سے آزاد ہو کر کسی دوسرے سیارے میں چل پھر رہا ہے۔ چلنا پھرنا، سیارے کا نام لینا اس بات کی علامت ہے کہ اس اسپیس کے علاوہ دوسرا اسپیس ہے۔ اسپیس ایک ہے، ٹائم بے شمار ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جس کو 6 رخ یا آسمان کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج چاند اور ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ کے سلمان میں بتایا گیا ہے کہ ساری کائنات نقطہ وحدانی سے بنی ہے۔ نقطہ وحدانی جس طرح حکم کرتی ہے، ساری کائنات اس کو ماننے پر مجبور ہے۔ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ بحیثیت خالق کے اللہ ہے، اور اللہ بحیثیت خالق کے اس طرح اپنی صفات مخلوق کو منتقل کرتی ہیں، اور اللہ نے بحیثیت خالق کے اس طرح اپنی صفات مخلوق کو منتقل کر دی ہیں کہ بحیثیت خالق کے اللہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ بحیثیت خالق کے اللہ ہے، اور اللہ نے بحیثیت خالق کے اپنی صفات مخلوق کو منتقل کر دی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اسی طرح اشارہ فرمایا ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جب ہم نفس انسانی کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل ان تمام صلاحیتوں اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں جن صلاحیتوں اور صفات پر زندگی اور کائناتی زندگی قائم ہے۔ جن صلاحیتوں اور صفات پر انسانی اور کائناتی زندگی قائم ہے، اور جب انسان اپنے نفس سے واقف ہو جاتا ہے اور وہ ان صفات سے واقف ہو جاتا ہے جو صفات اللہ نے انسان کو منتقل کی ہیں، اللہ کی ساری صفات کیونکہ ربانیت سے متعلق ہے، اس لیے جو بندہ نفس سے واقف ہو جاتا ہے وہ ربانیت سے واقف ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کئی طرح بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہوں تیرا رب، میں اللہ عالمین کا رب۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنی ذات کو اللہ اور صفات کو رب فرمایا ہے۔ چنانچہ نقطہ وحدانی صفت ربانیت کا مرکز ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے اندر موجود صفات سے متعارف ہو جاتا ہے، دراصل وہ اللہ کی صفت ربانیت سے متعارف ہو جاتا ہے۔ چونکہ کائنات میں تمام افراد میں اللہ کی صفت کام کر رہی ہے، اس لیے جب بندہ صفت ربانیت سے متعارف ہو جاتا ہے تو وہ موجودات سے واقف ہو جاتا ہے، اور اس واقفیت کی بنیاد پر ساری موجودات اس سے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی ذات اور صفات کا تذکرہ ہوا۔ دوسری بات تخلیقی فارمولوں کے تحت یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی افراد یا نوع ہیں، وہ سب روشنی ہے۔ ہر روشنی الگ الگ نوع ہے، ہر نوع روشنی کی ایسی تعداد میں حرکت رکھتی ہے جو مخصوص رنگوں کی ترتیب ہے۔ ہر ترتیب کے تحت یکساں شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ مثلا بکری کی نوع میں جتنی بھی بکریاں ہوں، سب کے اندر ایک قدر مشترک ہوگی۔ 4 ارب آدم اس زمین پر موجود ہیں، اور انسانی شماریات سے بہت زیادہ آدم دوسرے سیاروں پر موجود ہیں۔ وہ آدم زمین کا ہو یا کسی دوسرے سیارے کا، سب کی شکلوں میں مشابہت اور ترتیب پائی جاتی ہے۔
اس کی وجہ روشنی کی معین مقدار ہے. ہر نوع کے لیے روشنی کی ایک معین مقدار ہے. روشنی کی معین مقدار ہے ٹوٹ پھوٹ. روشنی کی معین مقدار میں ٹوٹ پھوٹ رد و بدل تعطل اس لیے واقع نہیں ہوتا کہ ہر روشنی کی مرکزیت ایک نقطہ وحدانی ہے اور ہر روشنی نزول کے بعد نقطہ وحدانی کی طرف صعود کرتی ہے. صعود اور نزول کی یہ ترتیب نوعیں ہیں اور نوع کے افراد میں تغیر پیدا کرتی ہے. ایسا تغیر جس میں مشابہت موجود رہتی ہے اسی تغیر کو اہل تکوین تفصیل کہتے ہیں. خلق اور عمل کا یہ قانون بیان ہو چکا ہے کہ کائنات کی مرکزیت اللہ تعالیٰ کا ذہن ہے. اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جس طرح کائنات موجود تھی ہے یہ کائنات دراصل اسی محفوظ کائنات کا عکس ہے. چنانچہ تمام مخلوق جس طرح اللہ کے ارادے میں محفوظ تھی اب بھی اسی طرح محفوظ ہے. اللہ کے ذہن میں موجود کائنات کا عکس مختلف رنگ اور روپ شکل و صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. کائنات کا ہر نقش اللہ تعالیٰ کے ذہن کے عکس کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے اور وہ تین وجود رکھتا ہے. پہلے وجود کا قیام جو ہے محفوظ میں ہے, دوسرے وجود کا قیام عالم تمثال میں ہے, تیسرے وجود کا عکس عالم رنگ میں ہے. عالم رنگ سے مراد کائنات کے تمام مادی اجسام ہیں جو رنگوں کی اجتماعیت پر مشتمل ہے. کائنات میں جو کچھ ہے موجودات میں جتنے اجسام ہیں ان کی حیثیت نوع ملائکہ کی ہو, نوع جنات کی ہو, نوع انسانی کی ہو یا اجرام سماوی کی ہو, سیاروں ستاروں چاند سورج کی ہو, سب رنگوں کا مجموعہ ہے اور یہ رنگ مخصوص حرکات سے وجود میں آتے ہیں اور مخصوص حرکات سے شکل و صورت بنتے ہیں. نسمے کی معین طوالت حرکت سے ایک رنگ بنتا ہے, اسی طرح دوسری طوالت حرکت سے دوسرا رنگ بنتا ہے, اسی طرح تیسری طوالت حرکت سے تیسرا رنگ وجود میں آتا ہے. نسمے کی جتنی بھی حرکات طوالت میں واقع ہوتی ہیں اس حرکت سے الگ الگ رنگ وجود میں آتے ہیں. ان رنگوں کا عددی مجموعہ ہر نوع کے لیے الگ الگ معین ہے. مثلا اگر نسمے کی طوالت حرکت کا الف عددی مجموعہ گلاب کے لیے مخصوص ہے تو اس مجموعے سے ہمیشہ گلاب ہی وجود میں آئے گا, کوئی اور شے وجود میں نہیں آئے گی. اگر آدمی کی تخلیقی رنگوں کی جیم تعداد اگر آدمی کی تخلیق رنگوں کی جیم تعداد سے ہوتی ہے تو اس تعداد سے اس طوالت حرکت سے دوسرا کوئی حیوان نہیں بنے گا, صرف نوع انسانی کے افراد ہی وجود میں آئیں گے. اسی طرح اگر ملائکہ کی نوع کے افراد کا عددی مجموعہ دال ہے تو اس عددی مجموعے سے ہمیشہ فرشتوں ہی کی تخلیق ہوگی, کسی اور شے کی تخلیق نہیں ہوگی. مقصد یہ ہے کہ ہر نوع کے لیے الگ الگ رنگ معین ہے. یہ معین رنگ جس طرح طوالت میں حرکت کرتے ہیں اسی مناسبت سے نوع میں لاشمار افراد تخلیق ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. سورہ روم آیت 30. اللہ نے الف عددی مجموعے گلاب کے لیے مخصوص کر دیا ہے تو اس الف سے گلاب ہی وجود میں آئے گا. یعنی کائنات کے افراد کے لیے تمام نوع کے لیے معین رنگ مخصوص حرکت مخصوص, یعنی کائنات کے افراد کے لیے اور تمام نوع کے لیے معین رنگ مخصوص اور حرکت مخصوص ہے. مرشد کریم قلم بابا اس آیت مبارک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فطرت سے مراد نسمے کی حرکت کا طول رفتار اور ہجوم ہے. نسمے کی حرکت کا طول ہی کائنات میں رنگ بن کر تخلیقی عوامل پورے کرتا ہے. عالم رنگ میں جتنی اشیاء پائی جاتی ہیں وہ سب رنگین روشنیوں کا مجموعہ ہے. انہی رنگوں کے ہجوم سے وہ شے وجود میں آتی ہے جس کو مادہ یا میٹر کہا جاتا ہے. مرشد کریم فرماتے ہیں کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ مادہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے. اگر مادے کی شخص تو ریخت کر کے انتہائی قدروں تک منتشر کر دیا جائے
تو محض رنگوں کی جداگانہ شعائیں باقی رہ جائیں گی. اگر بہت سے رنگ لے کر پانی میں تحلیل کر دیے جائیں تو ایک خاکی مرکب بن جائے گا جس کو ہم مٹی کہتے ہیں. یہ بات آپ مشاہدے کی ہے کہ زمین ایک ہے، خاکی مرکب ایک ہے. اس خاکی مرکب زمین میں مختلف پھل پھول اگتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہمارے مشاہدے میں آتی ہے کہ ہر درخت کی شکل و صورت، ہر درخت کا رنگ، پھولوں اور پھلوں کے مختلف رنگ اور ان کے الگ الگ ذائقے ہیں. تخلیقی فارمولہ یہ ہے کہ ہم جب کسی درخت، کسی گھاس کو زمین میں بوتے ہیں تو بے شمار رنگوں کے تحلیل شدہ مرکب مٹی یا مادہ درخت کی جڑ کو پکڑ لیتا ہے اور پانی کی مدد سے مٹی کے ذرات رنگوں میں تبدیل ہو کر درختوں کے اندر خون بن کر دوڑتے ہیں. ذرات کی یہ شکست و ریخت ہی نو کو الگ الگ رنگ دیتی ہے. اس طرح کے رنگ درخت میں دوڑ کرتے ہیں. اسی مناسبت سے اسی طرح یہ رنگ پتیوں، پھولوں، پھلوں میں نمایاں ہو جاتے ہیں. اس طرح گھاس، پودے، درخت اور پھول میں رنگ نمایاں ہو کر مظہر بنتے ہیں. اسی طرح تمام مخلوقات، موجودات کی مظہری زندگی اس کیمیائی عمل پر قائم ہے. نسمے کی حرکت داخل کی زندگی سے خارج تک عمل کرتی ہے، خارج کی زندگی کو مظہر کی صورت دیتی ہے. اصول یہ بنا کہ ہر شکل و صورت دراصل رنگوں کی اجتماعیت ہے اور یہ رنگ نسمے کی وہ حرکت ہے جو طوالت میں سفر کرتی ہے. نسمے کے اندر دو قسم کی مظہریت ہوتی ہے. اول حرکت کا طول، مکانیت. دوم حرکت کی رفتار، زمانیت. حرکت کی طوالت مکانیت ہے اور حرکت کی طوالت میں رفتار زمانیت ہے. حرکت کا طول اور رفتار دونوں لازم و ملزوم ہیں. دونوں حرکتیں کسی صورت سے جدا نہیں ہوتی. ہم جب بھی ٹائم کا تذکرہ کرتے ہیں لامحالہ مکانیت زیر بحث آ جاتی ہے. ہم جب بھی مکانیت کا تذکرہ کریں گے لازماً زمانیت کا تذکرہ ضروری ہے. یہ دونوں طرزیں ہم وقت بلا کسی وقفے کے ہر وقت حرکت میں رہتی ہے. حرکت میں رفتار بھی قائم رہتی ہے. یعنی رنگ ایک طرف طوالت ظاہر کرتا ہے اور دوسری طرف اس طوالت میں رفتار ظاہر ہوتی ہے. حرکت کا طول مکانیت یا اسپیس اور حرکت کی رفتار زمانیت یا ٹائم ہے. ہم جب مکانیت اور زمانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بہت مختصر الفاظ میں یوں کہیں گے کہ شے میں خد و خال، نقش و نگار مکانیت ہے اور شے میں حرکت زمانیت ہے. اس بات کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے حرکت میں مسلسل دو رخ کام کرتے ہیں. حرکت کا ایک رخ طول ہے اور حرکت کا دوسرا رخ طوالت کے ساتھ حرکت کی رفتار ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. حرکت کا طول مکانیت اور حرکت کی رفتار زمانیت ہے. ہم جب کائنات کا تجزیہ کرتے ہیں اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں تفکر کرتے ہیں تو یہ جان لیتے ہیں کہ کائنات دراصل اللہ کے اس ارادے کا مظہر ہے جو کن کے بعد ظہور میں آیا ہے. یعنی کائنات موجود ہونے سے پہلے اللہ کے ذہن میں موجود تھی. اللہ نے جب کائناتی پروگرام کو شکل و صورت میں دیکھنا چاہا تو حکم دیا کہ ہو جا. یعنی جس طرح اللہ کے ذہن میں کائنات شکل و صورت کے ساتھ موجود تھی وہ ظاہر ہو جا. اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور کائنات وجود میں آ گئی. اس بات کا واضح مفہوم یہ ہوا کہ کائنات دراصل اللہ کے ذہن میں موجود پروگرام کا عکس ہے. اس کی مثال یہ کہ ایک مصور تصویر بناتا ہے. ہم کاغذ پر مصور کے بنائے ہوئے خط خال کو دیکھتے ہیں اور مصور اس تصویر میں جو رنگ بھرتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں. لیکن اپنی جگہ یہ بات اہم ہے کہ مصور تصویر کے وہی خط و خال بناتا ہے جو مصور کے ذہن میں موجود ہوتے ہیں. تصویر دراصل مصور کے ذہن کا عکس ہے. یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایک مصور ہزارہ تصویر بناتا ہے اور ان سب تصاویر کا تعلق براہ راست مصور کے دماغ سے ہوتا ہے. اس قانون سے یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ مصور جو تصویر بناتا ہے
تصویر بذات خود کاغذ پر منتقل نہیں ہوتی. مصور کے ذہن میں جو تصویر ماہیت کیفیت یا تصورات میں موجود ہے وہ تصور کاغذ پر منتقل نہیں ہوتا. اگر مصور کے اندر موجود تصویری خد و خال کا تصور کاغذ پر منتقل ہو جائے تو مصور ایک سے زیادہ تصویر نہیں بنا سکتا. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مصور کے ذہن میں تصور جو اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مصور کے ذہن میں تصور کا جو قانون موجود ہے یہاں سے تخلیق کا قانون منکشف ہو جاتا ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مصور کے ذہن میں تصور عبارت مبہم ہے, اس کو میں چھوڑتا ہوں. یہ اس لیے نہیں ہوتا, اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مصور کے ذہن میں تصویر کا تصور موجود ہے. یہاں سے تخلیق کا قانون منکشف ہو جاتا ہے. اصل اپنی جگہ موجود محفوظ ہے اور اصل کا عکس منتقل ہوتا رہتا ہے. چنانچہ تمام مخلوق ظہور میں آنے سے پہلے اللہ کے ارادے میں جس طرح محفوظ ہے اب بھی اسی طرح محفوظ ہے. جہاں یہ محفوظ ہے یہی مرکز ہے, اور اسی مرکز کو مذہب کی زبان میں لوح محفوظ کہا جاتا ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب دراصل لوح محفوظ کا عکس ہے. اصل لوح محفوظ ہے اور اصل کا عکس یہ ساری کائنات اور دنیا ہے. اس اصل کو روحانیت میں نقطہ ویدانی بھی کہتے ہیں. کائنات میں جتنی بھی نوع ہیں ان سب کی اصل نقطہ ویدانی میں محفوظ ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی نوع کی شکل و صورت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی. اربوں کھربوں سال گزرنے کے بعد بھی بکری بکری ہے, شیر شیر ہے, انسان انسان ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ زمانے کے انقلاب کے ساتھ حالات کی تبدیلی کی بنا پر انسان بکری بن جائے اور بکری انسان کا روپ دھار لے. بکری ہمیشہ بکری رہتی ہے, انسان ہمیشہ انسان رہتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی اصل لوح محفوظ میں محفوظ ہے. بکری دراصل لوح محفوظ میں موجود بکری کا عکس ہے. اسی طرح جنات, انسان, فرشتے سب چیزیں اپنی اصلوں پر قائم ہیں اور اسی اصل کا عکس ہے جو اصل لوح محفوظ پہ محفوظ ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ہم ایک فلم بناتے ہیں, ایک فلم سے 1000 فلمیں تیار ہو جاتی ہیں. جب 1000 فلموں کو الگ الگ پروجیکٹرز پر دیکھتے ہیں تو ہر فلم میں ایک شکل و صورت نظر آتی ہے, حالانکہ ہر فلم الگ ہے. وجہ یہی ہے کہ فلمیں 1000 ہوں یا 1,00,000 ہوں, اس کی اصل ایک ہے, اصل میں تغیر نہیں ہوتا. لیکن اس فلم میں جو اصل ہے ناک لمبی ہو جائے, کان بڑا ہو جائے تو ہزاروں فلموں میں ناک لمبی اور کان بڑا نظر آتا ہے, اس لیے کہ اصل میں تبدیلی واقع ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے. خالق کے ذہن میں کائنات اپنے پورے خد و خال کے ساتھ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذہن سے عکس منتقل ہو کر کائنات میں حرکت واقع ہو رہی ہے. نقطہ واحدانی کے عین مقابل ایک آئینہ ہے, بالکل اس طرح جس طرح پروجیکٹر کی فلم کے سامنے آئینہ ہوتا ہے. اس آئینے کو تصوف میں عالم مثال کہتے ہیں. جب نقطہ ویدانی کی شعاعیں عالم مثال کی طرف حرکت میں آتی ہیں تو ٹائم وقوع میں آتا ہے. یہ ایک ایسی حرکت ہے جسے ہم اکہری حرکت کہتے ہیں. ایک حرکت میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے اور یہ حرکت ٹوٹتی نہیں ہے, اس میں سکون واقع نہیں ہوتا. یہ حرکت ازل سے ابد تک جاری رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اربوں خربوں سال کے بعد بھی سورج سورج ہے, چاند چاند ہے, انسان انسان ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ حرکت ازل سے ابد تک سفر کر رہی ہے. یہ حرکت جب نقطہ ویدانی سے گزر کر عالم مثال سے گزرتی ہے تو عالم مثال کا آئینہ شعاعوں کو قبول کر کے اپنی فطرت کے مطابق ان شعاعوں کو واپس لوٹانے کی کوشش کرتا ہے. شعاعوں کو واپس لوٹانے کی کوشش میں شعاعوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے, شعاعیں ختم نہیں ہوتی. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف نقطہ ویدانی لہر کو شعاع کو آگے بڑھانے پر مجبور کرتا ہے, دوسری طرف عالم مثال کا آئینہ شعاع کو واپس لوٹانے کی کوشش کرتا ہے. اس ہی کشمکش میں
یہ حرکت دوہری ہو جاتی ہے. یہ دوہری حرکت ہی کشش اور گریز ہے. ہر چیز جو کائنات میں موجود ہے اس کا ایک رخ کشش ہے اور دوسرا رخ گریز ہے. مثلا آج کا پیدا ہونے والا بچہ ہر آن ہر لمحہ کشش اور گریز میں سفر کر رہا ہے. بچپن سے جب لڑکپن آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن کے لیے لڑکپن کشش ہے اور لڑکپن کے لیے بچپن گریز ہے. آدمی جوان ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جوانی دراصل لڑکپن سے گریز ہے اور جوانی کے لیے بڑھاپا کشش ہے. بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے اس لیے کہ کوئی آدمی بوڑھا ہونا نہیں چاہتا لیکن کشش گریز کے قانون میں بند ہے. آدمی خواہ کتنا ہی چاہے لیکن بوڑھا ہونے سے نہیں بچ سکتا. ساری زندگی بچپن سے موت تک کشش گریز کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. کبھی انسان کو زندگی کی دلچسپیاں اپنی طرف کھینچتی ہیں اور کبھی موت انسان کو اپنی جانب کھینچتی ہے. انسان بے بس مجبور ہو کر اس کشش گریز کے قانون میں سفر کرتا رہتا ہے اور ایک دن بچپن لڑکپن جوانی اور جوانی کے لوازمات اولاد نسل کا اور ایک دن بچپن لڑکپن جوانی اور جوانی کے لوازمات اور اولاد نسل کا کاروبار سب کچھ چھوٹ جاتا ہے اور موت اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. کشش و گریز کا یہ سلسلہ بالآخر ابد کے اوپر ختم ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح کائنات اور انسان کن کہنے سے پہلے موجود تھی اور ہے اسی کیفیت میں واپس لوٹ جاتا ہے. ابد اس کیفیت کا نام ہے جب اصل کا عکس ختم ہو جاتا ہے اور صرف اصل باقی رہ جاتا ہے. اسی بات کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح بیان کیا ہے اللہ باقی من کل فانی یعنی بقا اصل کو ہے اور عکس کو فنا ہے. زمان اور مکان کو سمجھنے کے لیے مرشد کریم قلندر بابر اپنی کتاب لوح قلم میں مختلف مثالیں بیان کی ہیں. زمان و مکان کے بارے میں پہلے بھی کافی تشریح ہو چکی ہے. کائنات میں تخلیقات پر غور کرنے سے یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کسی چیز کو جاننے پہچاننے کا ذریعہ اس کا ایک حیولہ ایک بشرا ایک مظاہراتی خد و خال ہوتا ہے اور اس مظاہراتی خد و خال کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. جیسے چاند سورج ستارے زمین آسمان کے اندر بسنے والی مخلوقات جیسے فرشتے زمین کے اوپر بسنے والی مخلوق انسان حیوانات نباتات جمادات جنات وغیرہ. کسی چیز کو جاننے کے لیے کوئی نہ کوئی نام رکھنا ضروری ہے اور یہ نام ہی دراصل اس شے کے جسم کا مظاہرہ کرتا ہے. مثلا جب ہم چاند کہتے ہیں تو چاند کا نام ذہن میں آتی ہے ہمارے سامنے ایک شکل و صورت آتی ہے ہمیں خد و خال نظر آتے ہیں اور ہم ان خد و خال کو چاند کے نام سے پہچانتے ہیں. اسی طرح ہم کسی انسان کا نام زید بکر یا محمود رکھتے ہیں. جب زید کہتے ہیں تو دراصل ہم ان جسمانی خد و خال کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہماری ظاہرہ آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن ساتھ ساتھ جب ہم تفکر کرتے ہیں اور بات کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ نام یا علامت جو دراصل ایک جسم ہے اس جسم میں اگر اس کا تعلق ظاہری دنیا سے ختم کر دیا جائے تو زندگی برقرار نہیں رہتی. بالفاظ دیگر ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں ہماری مراد اس شے کا جسم ہوتا ہے. اس شے کی زندگی یا روح نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نام علامت یا جسم مفروضہ ہے. اس نام علامت یا جسم میں دور کرنے والی زندگی حقیقت ہے اور اس زندگی یا حقیقت کا نام روح ہے. اس کی مثال حضور قلندر بابا اولیاء نے لفظ قرآن اور لفظ قلم سے دی ہے. جب ہم قلم کہتے ہیں تو ہماری مراد قلم کی علامت یا قلم کے نام یا قلم کے جسمانی خد و خال سے نہیں ہوتی. قلم دراصل اس حقیقت یا روح پر قائم ہے جو قلم کے مفہوم سے ہمارے ذہن کو مطلع کرتی ہے. مثلا جب ہم قلم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں قلم کا وصف آتا ہے اور قلم کا وصف یہ ہے کہ قلم لکھنے کے کام آتا ہے. یعنی ذہن کے اندر ایسے خاکے جنہوں نے ابھی مظاہراتی خد و خال قبول نہیں کیے یا ایسے خیالات جو ابھی شکل و صورت میں منتقل نہیں ہوئے
خیالات کو شکل و صورت دینے والی چیز اور مفہوم کو تحریری شکل میں کاغذ پر منتقل کرنے والی چیز کا نام قلم ہے۔ قلم ایک جسم ہے لیکن بس اس کی زندگی روح ہے۔ اسی طرح موجودات کے اندر جس قدر نوع ہے، ان نوع میں جس قدر افراد ہیں، ان میں سے ہر فرد کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ کائنات کی تمام نوعوں کو یکجا کرنے کے لیے، نوع کے افراد کو سمجھنے کے لیے ہر فرد کا نام ذرہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ذرہ دراصل حرکت ہے جس کے دو رخ ہیں۔ حرکت کا ایک رخ رنگین ہے، روشن ہے، جس کو اس ذرے کا مظہر یا جسم کہا جاتا ہے۔ حرکت کا دوسرا رخ بے رنگ روشنی ہے، جس کو زندگی، فطرت، کردار یا حقیقت کہا جاتا ہے۔ حقیقت یا بے رنگ روشنی کا نام قلندر اولیاء نے نسمہ رکھا ہے۔ نسمے کا ایک رخ زماں ہے اور نسمے کا دوسرا رخ مکان ہے۔ زماں روح ہے، زماں حقیقت ہے، زماں اللہ کی مشیت ہے، زماں اللہ کی تجلی ہے اور زماں اللہ کی صفات ہے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو حدیث شریف میں اس طرح فرمایا ہے: زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ اللہ ہے۔ حرکت کا وہ رخ جس کو ہم نے زماں کہا ہے، اس رخ میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اللہ کے ارشاد کی دوسری حرکت کے بھی دو رخ ہیں۔ یہ دونوں رخ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق اور صاف کی بنا پر ایک دوسرے کے متضاد اور منافی ہیں۔ حرکت کے جس رخ میں تغیر ہوتا ہے اس کو مکان کہتے ہیں، اور جس متضاد رخ میں تغیر نہیں ہوتا اس کو زماں کہتے ہیں۔ کائنات کو کسی بھی زاویے سے، کسی بھی رخ سے دیکھا جائے تو دو رخ نظر آتے ہیں۔ ایک رخ وہ ہے جس میں خد و خال ہے، ایک رخ وہ ہے جو خد و خال کو متحرک کیے ہوئے لیکن نظر نہیں آتا۔ ایک جسم ہے لیکن جسم کی تمام حرکات و سکنات کسی شے کی پابند ہے۔ جسم کی اپنی کوئی ارادی یا اختیاری حرکت نہیں ہے۔ کائنات کی کوئی بھی تخلیق ہو، اس میں انسان، حیوانات، نباتات، ستارے، چاند، سورج، ہر چیز دو رخوں پر قائم ہے۔ جو رخ خد و خال میں موجود ہے وہ شے ہے، اور جو چیز اس شے کو حرکت میں رکھے ہوئے ہے وہ زندگی ہے یا حرکت ہے۔ حرکت کا ایک رخ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، دوسرا رخ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ جو رخ نظروں سے اوجھل ہے اسے روحانی زبان میں رنگ، روشنی، نور، فطرت، حقیقت، روح یا نسمہ کہا جاتا ہے۔ حرکت کے دو رخ متعین ہیں۔ حرکت کے ایک رخ میں تغیر ہے، حرکت کے دوسرے رخ میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہے۔ جس رخ میں تغیر ہے وہ مکانیت ہے، اور جس رخ میں تغیر نہیں ہے وہ زمانیت ہے۔ مکانیت اور زمانیت کو یا متغیر اور غیر متغیر حرکات کو سمجھ لینے کے بعد دو قدریں قائم ہوتی ہیں۔ ایک قدر یہ ہے کہ اس میں ہم وقت تغیر ہو رہا ہے، رد و بدل ہو رہا ہے، ٹوٹ پھوٹ واقع ہو رہی ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہو رہی۔ جس رخ میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو رہا ہے وہ رخ خالق ہے، اور جس رخ میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے وہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن پاک میں 30ویں پارے میں سورہ اخلاص میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورہ اخلاص دراصل خالق اور مخلوق کے رشتے اور خالق اور مخلوق کی قدروں کی تفصیل ہے۔ ابھی ہم بتا چکے ہیں مخلوق کی قدروں میں رد و بدل، ٹوٹ پھوٹ واقع ہوتی رہتی ہے۔ مخلوق کی قدروں میں رد و بدل، ٹوٹ پھوٹ واقع ہوتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس خالقیت کی قدریں تغیر و تبدل اور ٹوٹ پھوٹ سے ماخلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خالقیت اور مخلوق کے رشتے کو 5 مثالوں سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے، ایسا یکتا اور ایک ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ ہم جب مخلوق کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں مخلوق میں یکتائی نظر نہیں آتی۔ مخلوق کا نام ہے دراصل کثرت۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، وہ ہر ضرورت سے مستثنیٰ ہے، بے نیاز ہے۔ ہم جب مخلوق کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق کا ذی احتیاج ہونا لازمی امر ہے، اس لیے کہ مخلوق زندگی کے پروگرام اور زندگی میں ہر قدم پر وسائل کی محتاج ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے،
جب ہم مخلوق کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو دراصل مخلوق ہوتی ہی جب ہے جب وہ کسی کی اولاد ہو. چوتھی بات یہ فرمائی کہ وہ کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن جب مخلوق کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو مخلوق کے لیے ضروری ہے وہ کسی کا باپ یا اولاد ہو. پانچویں بات یہ فرمائی کہ اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے. اس مقام پر جب ہم مخلوق کی طرف نظر ڈالتے ہیں، مخلوق کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی نوع سے ہو، اس کا خاندان ہونا ضروری ہے. بغیر کسی خاندان، بغیر کسی برادری کے مخلوق کی تعریف مکمل نہیں ہوتی. ثانی ہونا، ذی احتیاج ہونا، صاحب اولاد ہونا، والدین ہونا، خاندان ہونا مخلوقیت کی قدریں ہیں. اور پانچویں قدریں ہم وقت تغیر، اور پانچوں قدریں ہم وقت تغیر پذیر ہیں. آج کا بچہ اگر اولاد ہے تو کل وہ باپ بن جائے گا. آج ضروریات محدود ہیں، عمر کے حساب سے ضروریات بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، خاندانی طرزیں بھی بدلتی رہتی ہیں. یہ پانچوں قدریں جو اللہ نے مخلوق کے لیے بیان کی ہیں مکان ہیں، جو چیزیں ہماری مادی آنکھ سے نظر آتی ہیں، جن خط و خال میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہوتی رہتی ہو، جو چیزیں وسائل کی مطابق، وہ سب مخلوق کی قدریں ہیں، اور یہ سب کے سب مکان اور اسپیس ہے. اس کے برعکس خالقیت کی قدریں الگ ہیں. ہم جب مخلوق کا تذکرہ کرتے ہیں تو مخلوق کی قدروں میں ابتدا، انتہا، اشتباہ، شکوک و شبہات، بے یقینی، وسوسے، رنگوں کا عکس اور ہر قسم کا تغیر ہمیں نظر آتا ہے. روشنی کی درجہ بندی اور تغیر سے مخلوق کی مختلف نوعیں بنتی ہیں، اور مختلف نوعوں میں عجیب شکل و صورت، مختلف آثار و احوال پائے جاتے ہیں. مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لوح قلم میں زمان و مکان کی بہت واضح مثال راستے اور مسافر سے دی ہے. مرشد کریم فرماتے ہیں کہ راستہ زمان ہے اور مسافر مکان ہے. ایک راستہ چلنے والا مسافر اپنے اندر کتنا ہی انہماک رکھتا ہو، وہ اپنے آثار و احوال میں کتنا ہی گم ہو جائے، ہم راستے کے بغیر اپنی تاہم راستے کے بغیر اپنی ہستی قائم نہیں رکھ سکتے. وہ کتنا ہی بے نیاز ہو جائے، کتنا ہی بے خبر ہو جائے، وہ اپنی ذات سے کتنا ہی غافل ہو جائے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی مسافر راستے سے تعلق ہو جائے. مسافر اس وقت مسافر ہے جب مسافر راستے پر چل رہا ہو. جب ہم مسافر کا نام لیتے ہیں تو ہمیں لامحالہ یہ ماننا پڑتا ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ مسافر اور راستے میں کم ترین فصل بھی نہیں ہو سکتا. ہم اس بات کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسافر راستے ہی کی تخلیق ہے. مسافر کی تمام حرکات و سکنات، سارا کردار، زندگی کی طرزیں اور فکریں کسی بھی طرح راستے کی حدود سے باہر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ راستہ فکشن نہیں ہے، راستے میں تغیر نہیں ہے. مسافر میں ہر وقت، ہر قدم کے بعد دوسرے قدم میں تغیر و تبدل ہے. مسافر ہر حال میں راستے کی قدروں اور راستے کے اصولوں کا پابند ہے. انسانی زندگی میں راستہ لاشعور ہے اور مسافر شعور ہے. ہم شعور سے لاشعور کو پہچان سکتے ہیں. اگر کسی شخص کا شعور میں انہماک زیادہ سے زیادہ ہے، اس کی توجہ لاشعور میں کم سے کم ہے. جتنا آدمی کا انہماک شعور میں زیادہ ہوگا، اسی مناسبت سے زندگی کے اعمال اور اقدار کم ہو جائیں گے. شعور کا زیادہ سے زیادہ ہونا شعور کے زیادہ حرکت میں رہنے کی دلیل ہے. جتنا کوئی آدمی شعور میں منہمک ہو جائے گا، اسی مناسبت سے لاشعور سے دور ہو جائے گا. اب یہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ مسافر شعور ہے، راستہ لاشعور ہے. زندگی کی تمام طرزیں راستے کے اوپر قائم ہیں. اسی لیے جتنا زیادہ وقت راستے میں غور و فکر کرنے میں یا لاشعور کو دیا جائے گا، زندگی اسی مناسبت سے زیادہ عمل کے راستے طے کرے گی. اس بات کو سمجھنے کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ لاشعور نسمے کی حرکت کا وہ رخ ہے جو زندگی کی مکانیتوں یعنی زندگی کے اعمال کی تعمیر کرتا ہے. عالم تخلیق میں یا اس رنگ و بو کی دنیا میں ہم شعور سے لاشعور کو پہچانتے ہیں.
اگر کسی شخص کا دماغ شعور میں زیادہ ہے تو نتیجے میں اس کی توجہ لاشعور میں کم سے کم ہوگی۔ یہ بات بھی آپ کے علم ہے کہ زندگی کے تمام اعمال و حرکات کا تعلق براہ راست لاشعور سے۔ جتنی انسان کی توجہ شعوری زندگی پر ہوتی ہے اسی مناسبت سے انسان کی توجہ لاشعور میں کم سے کم ہوگی۔ چونکہ زندگی کا دار و مدار لاشعور پر ہے اس لیے شعور میں زیادہ متوجہ ہونے سے زندگی کے اعمال اور ان تمام اعمال کی قدریں کم رہ جاتی ہے۔ شعور کا زیادہ سے زیادہ انہمار زیادہ سے زیادہ شعوری حرکت میں رہنے کی دلیل ہے، اور جب انسان شعوری قدروں سے ہٹ کر فکری دنیا میں داخل ہو جاتا ہے تو لاشعور کی حرکت سے قریب ہو جاتا ہے۔ قانون یہ بنا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت لاشعور کو دیا جائے گا زندگی اتنی ہی عمل کے راستے طے کرے گی۔ لاشعور کی حرکت کا وہ رخ ہے جو زندگی میں مکانیتوں کی تعمیر کرتا ہے۔ عالم امر یا اصل مکان میں زماں غالب اور مکان مغلوب ہے۔ عالم مکان یا عالم خلق میں مکان غالب اور زماں مغلوب ہے۔ ہم جب شعوری زندگی میں سفر کرتے ہیں تو ہمارے اوپر شعور کا غلبہ ہوتا ہے اور لاشعور مغلوب رہتا ہے۔ جب ہم مکانیت سے گزر کر زمانیت یا شعور میں قدم بڑھاتے ہیں تو لاشعور غالب ہو جاتا ہے اور شعور مغلوب ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے سارے اعمال سارے کردار دو رخوں پر قائم ہیں۔ جب وہ شعوری زندگی میں داخل ہوتا ہے تو شعوری زندگی میں اس کی توجہ زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا ذہن لاشعور کی طرف کم سے کم متوجہ ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان شعوری قدروں سے ہٹ کر لاشعوری قدروں میں داخل ہوتا ہے تو رخ الٹ جاتا ہے، لاشعور غالب اور شعور مغلوب ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ جو لاشعوری زندگی میں داخل ہو چکا ہے وہ زمانیت میں سفر کرتا ہے، اس کے اوپر سے اسی مناسبت سے جس مناسبت سے وہ لاشعوری دنیا میں داخل ہوا مکانیت کی گرفت کم ہو جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے۔ زمان و مکان میں بھی بساط ہے اور اصل مکان میں بھی بساط ہے۔ اصل مکان کو مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نسمہ مفرد کہتے ہیں اور مکان کو نسمہ مرکب کہا ہے۔ نسمہ مفرد کی تعمیر عالم امر کہلاتی ہے اور نسمہ مرکب کی تعمیر عالم خلق ہے۔ عالم امر اور عالم خلق کے درمیان عالم تمثال ہے جس کو برزخ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انسان عالم امر میں 5 قدم اٹھاتا ہے، عالم خلق میں 2 قدم اٹھاتا ہے، 5 قدم اخفا، خفی، سر، روح اور قلب ہے۔ اخفا اور خفی کی حرکت لاشعور میں رہتی ہے۔ پہلی حرکت سر، روح، قلب انسان میں وہم، خیال اور تصور پیدا کرتی ہے۔ وہم، خیال اور تصور کی حرکت ثانی کہلاتی ہے۔ نفس اور جسم کی حرکات قالب انسانی میں احساس اور عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ حرکت آخر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی زندگی کی تمام حرکات و سکنات 3 حرکات پر قائم ہے۔ حرکت اولا، لطیفہ خفی کا رنگ ہے۔ لطیفہ خفی بے رنگ حرکت ہے جس میں کشش پائی جاتی ہے۔ لطیفہ سر یک رنگ حرکت ہے جس میں گریز پایا جاتا ہے۔ لطیفہ روح یک رنگ حرکت ہے جس میں کشش ہے۔ لطیفہ قلب کل رنگ حرکت ہے جس میں گریز پایا جاتا ہے۔ لطیفہ نفس کل رنگ حرکت ہے جس میں کشش پائی جاتی ہے۔ یہ فارمولہ بہت غور طلب ہے۔ پوری کائنات گریز اور کشش کی حرکت میں سفر کرتی ہے۔ گریز اور کشش کی حرکت پر قائم ہے۔ ہر چیز ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہر چیز ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہے۔ گریز اور کشش کا یہ عمل زندگی میں اعمال و حرکات بنتے ہیں۔ کشش اور گریز کے 3 دائرے ہیں۔ پہلا دائرہ لطیفہ اخفا اور لطیفہ خفی ہے۔ دوسرا دائرہ لطیفہ سر اور لطیفہ روح ہے۔
تیسرا دائرہ لطیفہ قلب اور لطیفہ نفس ہے. ان تینوں دائروں کا جب مظاہرہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجود بنتا ہے. وجود تخلیق کا ہو یعنی گوشت پوش کا ہو، روشنیوں کا ہو یا انوار کا ہو. یہ تمام کشش و گریز کا قانون اللہ تعالیٰ نے ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اللہ کی طرف سے ہے یہ گریز ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے یہ کشش ہے. کشش اور گریز کی ان دو رخوں میں الگ الگ خد و خال ہے. یہ خد و خال کبھی انوار سے مرکب ہوتے ہیں، کبھی روشنیوں سے مرکب ہوتے ہیں، کبھی مٹی کے جسم میں نظر آتے ہیں. مٹی کے جسم میں گریز اور کشش کا رخ نسمہ مرکب کہلاتا ہے. روشنیوں کے خد و خال اور روشنی کے ڈائمنشن سے بننے والا وجود نسمہ مفرد ہے. اور انہی خد و خال میں جب نور جلوہ افروز ہوتا ہے یعنی خد و خال نور سے ترکیب پا جاتے ہیں، یہ نسمہ مطلق کی دنیا ہے. نسمہ مرکب کی دنیا میں گوشت پوش کا بنا ہوا انسان، حیوانات، نباتات کا شمار ہے. اور نسمہ مفرد میں جنات، ملائکہ ارضی، انصریون، ملائکہ سماوی، جنت اور آسمانوں کا شمار ہے. ملائکہ اعلیٰ میں گروہ جبریل، گروہ میکائیل، گروہ اسرافیل، بیت المعمور سے اوپر کے مقامات حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود دور سے مرکب ہے. یہ نسمہ مطلق کی تجلی کہلاتی ہے. یہ موجودات کے تین رخ ہر انسان کے اندر موجود ہے. کوئی چیز انسان سے باہر نہیں ہے. ہم جب عالم تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل ہم انسان کے اوپر اس فرض کا تذکرہ کرتے ہیں جسے روح حیوانی کہا جاتا ہے. ہم جب جنات کی دنیا اور جنات کی دنیا، اعراض کی دنیا، آسمان میں فرشتوں کی دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل اس روح کا تذکرہ کرتے ہیں جو روح انسان میں موجود ہے، جو روح انسانی ہے. اور جب ہم عالم نور کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم اس روح کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، جس کو روح اعظم کہا جاتا ہے. مفہوم یہ ہوا کہ کوئی انسان جب اپنے اندر روح حیوانی سے وقوف حاصل کر لیتا ہے وہ نسمہ مرکب یا مکانیت کے عالمین سے واقف ہو جاتا ہے. اور جب کوئی انسان اپنی روح انسانی سے وقوف حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے جنات کو، فرشتوں کو، عالم اعراف، برزخ، حشر و نشر، جنت و دوزخ اور ساتوں آسمان کو دیکھ سکتا ہے. اسی طرح جب کوئی انسان اپنی روح اعظم سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ ملائکہ اعلیٰ کو، بیت المعمور کے مقامات کو اور اللہ کی تجلیات کو دیکھ لیتا ہے. عالمین کے تین معنی.